الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری فی کتاب الاعتصام. ناظرین، ہمارے جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ سنت کے آداب اور اس کی حفاظت کرنے کا بیان، اس تعلق سے کل درس کے اندر آپ کو وضاحت کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامع نصیحت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے امیر کی اتباع کرو جب تک وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ ایسے موقع پر خلفائے راشدین، جو خلفائے راشدین ہیں، میرے صحابہ ہیں، ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا، یہاں تک کہ اپنے آپ نے بیان کیا کہ اپنے دانتوں سے لازم پکڑے رہنا، کیونکہ بہت زیادہ بدعات اور خرافات دیکھو گے۔ اس کی وضاحت کی گئی تھی، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا جملہ ہو بہو معاشرے اور سماج کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ بدعات کی کتنی زیادہ روش چل رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی مطابقت ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ مشہور روایت، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے گا ناظرین، میری امت سب کے سب جنت میں جائے گی سوائے ان افراد کے جو انکار کر دے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے جواب دیا، من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امت اجابت، یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے درمیان یہ بات پیش کیا، وہ صحابہ کرام کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ صحابہ کرام جس کو اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس سے رب راضی ہو گئے وہ رب سے راضی ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ اپنے صحابہ کے درمیان کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، یعنی جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری اطاعت سے اعراض کیا، میری فرما برداری کو ترک کر دیا، ایسا شخص وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب معاشرے اور سماج کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول کی سنت ہمیں کہاں سے ملے گی، رسول کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے منہج سلف کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ کرام کے فہم کو دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر اگر کچھ کمایا، اگر اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ جنت کی دی، تو صرف رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کے اطاعت کے بنا پر دیا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول کے صحابہ نے کس طریقے سے نبی کی اتباع کیا، نبی کی فرما برداری کی، نبی کی سنتوں کو برقرار رکھا۔ اب نبی کے بعد، صحابہ کرام کے بعد اسلاف کی زندگی پہ غور کرنا ہوگا کہ اسلاف نے صحابہ کرام کی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، صحابہ کے بعد اسلاف نے اس سنت کو کیسے چلایا۔ لہذا ناظرین، پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں جنت کی خوگری ہے، جنت کو ہم پسند کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں ہمیں جنت مل جائے، واضح راستہ یہ ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں، رسول کی پیروی کریں، صحابہ کے طریقے پہ چلے، منہج سلف کے طریقے پہ چلے۔ اگر اس سے اعراض کریں گے،
حدیث کے آ جانے کے بعد اپنی من گھڑت چیزیں چلائیں گے، اپنے نفس کی اتباع کریں گے، صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیں گے، رسول کی اتباع کو چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھ لینا، یاد کر لو، کان کھول کے سن لو، پوری دنیا کی دولت تم کو مل سکتی ہے لیکن رب کی جنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر رب کی جنت چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلو۔ اور درس خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم رسول کی اتباع کریں گے تو رسول کی سنتوں کی محافظت ہوگی، ہم رسول کی سنتوں کو ترک کر دیں گے، اتباع سنت کو ترک کر دیں گے تو ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل و دماغ سے سنتوں کا فقدان ہو جائے گا، سنتیں اٹھ جائیں گی۔ لہذا ناظرین، ہمیں آخری بات سمجھنی چاہیے کہ جنت چاہیے تو رسول کی اتباع کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اے رب العالمین، ہمیں جب تک اس زندگی کے اندر برقرار رکھ، آخری دم تک اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آخری سانس تک منہج سلف پر، صحابہ کے فہم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جب بھی اس دنیا سے رخصت کر ہماری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صادر فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔